بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، ایڈورٹائزنگ کے مضمون کے حوالے سے ہونے والا یہ 30واں لیکچر ہے، اور ایڈورٹائزنگ کمپنی یا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے شعبہ میڈیا پلاننگ اور اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ 30واں لیکچر ہے. دوسرے معنوں میں ایڈورٹائزنگ کمپنی یا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کہ میڈیا پلاننگ اور اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ گفتگو کا 30واں حصہ ہے جو آج ہم آپ سے شروع کرنے والے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس میں ہم کرتے کیا ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کیا گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو میڈیا کا انتخاب آپ کے سامنے ہوتا ہے کسی بھی شے کے اشتہار کے لیے، کسی سروس کے اشتہار کے لیے، یہ ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ اس اشتہار کے لیے یہ موضوع ذریعہ ابلاغ ہے یا یہ کمبینیشن آف میڈیا بہتر رہے گا. یہ کن بنیادوں پر فیصلہ ہوتا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. تو آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور موضوع ہے میڈیا اسٹریٹجیز کہ میڈیا کی کیا حکمت عملی ہوگی. یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی حکمت عملی کا تعین کرتے وقت ایک میڈیا پلانر کیا کچھ کرتا ہے. میڈیا پلانر یہ کرتا ہے جو ہماری سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پلانرز میک 3 crucial decisions. 3 اہم فیصلے کرتا ہے. کیا؟ نمبر 1، ویئر ٹو ایڈورٹائز، کس جگہ پر اس نے ایڈورٹائز کرنا ہے، کن لوگوں کے لیے، جغرافی کیا ہوگی، کیا ایریا ہوگا، کہاں ایڈورٹائز کرنا ہے، کہاں اسے مشتہر کرنا ہے، ایک سوال. دوسرا، وین ٹو ایڈورٹائز، اس کے ٹائمنگ کیا ہوں گے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. بے وقت اشتہار کا چلانا بے معنی ہے، یہ آپ کو مطلوبہ نتائج مہیا نہیں کرتا. تو ٹائمنگ از آلسو امپورٹنٹ. سو ٹائمنگ شوڈ بی اپروپریٹ. تو فیصلہ کرتے وقت میڈیا پلانر کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتا ہے ویئر ٹو ایڈورٹائز، اینڈ نمبر 2 وین ٹو ایڈورٹائز، واٹ شوڈ بی دی اپروپریٹ ٹائمنگ. اس کے علاوہ وہ دیکھتا ہے واٹ میڈیا کیٹیگریز ٹو یوز، میڈیا کی کون سی کیٹیگریز ہیں جنہیں استعمال کرنا ہے، یا کس کس میڈیا کا مکس آپ نے استعمال کرنا ہے. ریڈیو کا، ٹیلی ویژن کا، اخبار کا، کون سا مکس ہے آپ نے ایک مغلوبہ بنا کر، جو ایک پیکج ہم کہتے ہیں، وہ کیا آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کے گیون بجٹ کے اندر تمام تقاضے اور خواہشیں پوری کرتا ہو. ایک اور چیز، مور اوور دے میک دیز ڈیسیژنز ان دی فیس آف بجٹ کانسٹرینٹس. جو مرکزی حیثیت ہے اور جو بنیادی حیثیت ہے، جو کلیدی حیثیت ہے، وہ بجٹ کی ہے کہ آپ کی یہ ساری خواہشیں کہ کون سا میڈیم یا کون سا کمبینیشن اور میڈیا استعمال کیا جائے، یہ اسی وقت پورا ہوگا جب آپ کے پاس مناسب بجٹ ہوگا. تو اس بجٹ کے اندر رہتے رہتے آپ کو یہ تمام چیزیں مینیج کرنا ہوتی ہیں. تو تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ ود ان دی لمیٹیشن آف یور بجٹ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن کہ کون سا اپروپریٹ کمبینیشن آف میڈیا از سوٹیبل ان یور کیس. اور یہ جو اماؤنٹ ہے اشتہار کے بارے میں، یہ ویری کرتی ہے فرام کیس ٹو کیس. کوئی فکس پرسنٹیج اس کی طے نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے دی ایکچوئل اماؤنٹ آف منی دیٹ این ایڈورٹائزر اسپینڈز آن مارکیٹنگ کمیونیکیشن کین ویری وائڈلی. یہ ویری کرتی ہے، مختلف کیسز میں مختلف انفارمیشنز ہیں، لیکن ان جنرل کمپنیز اسپینڈ ایز لٹل ایز 1% ٹو مور دین 20% آف ریونیوز آن ایڈورٹائزنگ. یہ ہے وہ رینج جو اس سارے کام پر خرچ ہوتا ہے. ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف دیئر بزنس، ریگارڈلیس آف دا بجٹ، سم میڈیا آپشنز آر مور cost effective than others.
It is the job of media planners to formulate the best media strategies, allocating budget across media categories, geographies, and time. Media mix decision کہ جب میڈیا کو مکس کرتے ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے یا وہیکلز مختلف قسم کے جب آپ مکس کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں؟ وچ میڈیا شوڈ دی ایڈورٹائزر یوز، کون سا میڈیا ایڈورٹائزر جو استعمال کرے، یہ فیصلہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ میڈیا پلانرز کرافٹ اے میڈیا مکس بائی کنسیڈرنگ اے بجٹ کانشیس انٹرسیکشن بٹوین دیئر میڈیا آبجیکٹیوز اینڈ دی properties of the various potential media vehicles. یہ فیصلہ اگین آپ کے بجٹ اور میڈیا آبجیکٹیوز اینڈ دی پراپرٹیز آف دی ویریس پوٹینشیل میڈیا وہیکلس کو دیکھ کر اس بات کا تعین کیا جاتا ہے. دیٹ از دے کنسیڈر ہاؤ ایچ میڈیا وہیکل پرووائڈز اے کاسٹ افیکٹو contribution to attaining the objectives, and then they select the combination of vehicles that best attain all of the objectives. کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو وہیکلس کو جو وہ استعمال کر رہے ہیں، سلیکٹ کر رہے ہیں، وہ کاسٹ افیکٹو کیسے ہے. ان تمام میڈیا کی وہیکلس کی اخراجات ان کا پیکج کے ساتھ وہ پلے کرتے ہیں. کیلکولیٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اوور آل کون سا پیکج، کون سا کمبینیشن انہیں بیسٹ سوٹ کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اور ان لائٹ آف دی آبجیکٹو جو ان کے مقاصد کو پورا کرتا ہو بائرس کے. وین میکنگ میڈیا میکس ڈیسیژنز planners look to a whole spectrum of media, not just to traditional media vehicles such as television, radio, and print. That is, media planners consider all the opportunities that consumers have for contact with a brand. These opportunities can be non-traditional brand contact opportunities such as online advertising, sweepstakes, sponsorships, product placements, direct mail, mobile phones, blogs, and podcasts. The scale and situation of media use are especially important when evaluating suitable brand contact opportunities. For example, product placement in a video game makes sense if the target audience play video games. Sweepstakes make sense if many of the target audience find sweepstakes attractive. ناظرین، یہاں یہ بات میں کروں کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم ٹریڈیشنل میڈیا کو ہی سلیکٹ کریں. ٹریڈیشنل میڈیا سے مراد یہاں میں بتا دوں کہ امریکن بکس کے اندر جب بھی لفظ ٹریڈیشنل میڈیا آئے گا تو اس سے مراد ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات ہوں گے، جنہیں مین اسٹریم میڈیا کہا جاتا ہے. ویئرز ہماری تیسری دنیا میں، پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کے اندر جب بھی ٹریڈیشنل میڈیا کا لفظ آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک روایتی ذریعہ ہے ابلاغ کا تصور ابھرتا ہے، جو ہمارے دیہاتوں میں ہماری ثقافتی میڈیا، جسے ہم انڈیجنس میڈیا انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے. سٹوری ٹیلرز ہیں، باربر شاپس ہیں، ٹیچر ہے، آپا جی ہیں، کاؤنسلر ہے، پلپٹ کی پاور ہے، مسجد کا امام ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو چودھری ہے، علاقے کا، برادری کا سربراہ ہے. یہ ٹریڈیشنل میڈیا کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو یاد رکھیے، جب بھی آپ کوئی ایڈورٹائزنگ کی کتاب پڑھیں جو ویسٹ میں بالخصوص امریکہ میں چھپی ہو اور وہاں لفظ ٹریڈیشنل میڈیا آئے تو سمجھ لیجیے اس سے مراد مین اسٹریم میڈیا، جس سے مراد ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات ہیں. تو یہاں یہ کہا گیا کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اشتہاروں کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ہیویلی ریلائی کرتے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا پہ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، جبکہ ہم متبادل میڈیا کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس کا نام آلٹرنیٹیو میڈیا بھی ہے اور انڈیجنس میڈیا بھی ہے، کہ اور بھی جو میڈیا ہیں جنہیں وہ نان ٹریڈیشنل میڈیا کہتے ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن کے علاوہ، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں ذکر کیا گیا سویپسٹیکس ہیں، یہ آپ کے بل بورڈز ہیں، دیگر جو نان ٹریڈیشنل میڈیا ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہے.
آپ اگر یہ چیز طے کریں گے سویپ ٹیکس تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس جو ہے ان کا کتنا انٹرسٹ ہے سویپ ٹیکس کے اندر، لاٹری میں کتنا انٹرسٹ ہے، تو وہ میڈیا، آپ ویڈیو گیمز میں کتنا انٹرسٹ ہے، تب آپ ان میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیپنگ ان ویو دی انٹرسٹ آف دی ٹارگٹ کنزیومرز. تو ٹارگٹ کنزیومر کا انٹرسٹ اور ان میڈیا کا انٹرسٹ جنہیں ہم نان ٹریڈیشنل میڈیا کہتے ہیں ان کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے، ان کے درمیان کورسپونڈنس ہونی چاہیے، اور یہ ان کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہے یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ایک وہیکل کے طور پر اپنی اشتہاری مہم کے لیے. مکس اسٹریٹجی، میڈیا کنسنٹریشن ورسز میڈیا ڈسپرشن. یہاں پر اب ہم اس فیز میں یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ میڈیا اسٹریٹجی کس کے لیے، میڈیا کنسنٹریشن کیسے ہوتی ہے ورسز میڈیا ڈسپرشن کیسے ہوتی ہے، اس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. A media planner's first media mix decision is to choose between a media concentration approach or a media dispersion approach. پہلا فیصلہ وہ یہ کرتا ہے میڈیا پلانر کہ کیا میری اپروچ جو ہے وہ میڈیا کنسنٹریشن اپروچ ہوگی یا میڈیا ڈسپرشن اپروچ ہوگی. The media concentration approach uses fewer media categories and greater spending per category. یہ اپروچ جسے میڈیا کنسنٹریشن اپروچ کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ یوزز فیور میڈیا کیٹیگریز، کم میڈیا کی کیٹیگری کو استعمال کرتے ہیں، اینڈ گریٹر اسپینڈنگ پر کیٹیگری، اور ایک کیٹیگری پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. دس لیٹس دی میڈیا پلانرز کریٹ ہائر فریکوینسی اینڈ ریپیٹیشن ود ان دیٹ ون میڈیا category. Media planners will choose a concentration approach if they are worried that their brand's ads will share space with competing brands, leading to confusion among consumers and failure of the media objectives. Concentration پر اس وقت توجہ دی جائے گی، اس وقت اس کو پرائرٹی دی جائے گی جب انہیں پتہ ہو کہ ان کے ساتھ جن کی مسابقت ہے، جن کے ساتھ مقابلہ ہے، وہاں پر یہ آ جائے کہ لیڈنگ ٹو کنفیوژن، کہ وہ بھی اس کو استعمال کریں اور ایک کنفیوژن پیدا ہونے کا امکان ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کنسنٹریٹ کریں آپ چند میڈیا پر اور اس پر زیادہ خرچ کریں تاکہ آپ کا میسج جو ہے وہ نمایاں ہو سکے. فار ایگزامپل، وین نیسلے لانچڈ اس 99% فیٹ فری سیریل فٹنس، دی سملیرٹی آف ایڈز actually increased the sales of the competing Kellogg's special K cereal. Media planners can calculate or measure share of voice to estimate the dominance of their message in each category of media they use. Share of voice is the percentage of spending by one brand in a given media category relative to the total spending by all brands that are advertising in that media category. A company can create a high share of voice with a concentrated media strategy. یہ مثال دی گئی ہے اسی حوالے سے. Moreover, because only one set of creative material will need to be prepared, a concentrated media strategy lets advertisers spend a higher percentage of their budget on frequency and reach. But a concentrated strategy is also an all eggs in one basket strategy. Interesting. If the particular ad is now well received, or the particular media category only reaches a fraction of the intended target audience, then it will perform poorly. In contrast, media planners choose a media dispersion approach when they use multiple media categories, such as a combination of television, radio, newspapers, and the internet. So, concentration approach کے اندر آپ ورائٹی آف میڈیا کی طرف نہیں جاتے، آپ ہائی فریکوینسی پر زور دیتے ہیں آ کر اور ایک میڈیا یا فیو میڈیا پر توجہ دیتے ہیں اور ہائی اسپینڈنگ اس میں آتی ہے. لیکن یہاں ڈسپرشن میں کہا گیا کہ کمبینیشن آف ٹیلی ویژن، ریڈیو اینڈ نیوز پیپر اینڈ دی انٹرنیٹ
دیر مائٹ بی اے مکس. اس میں ڈسپرشن اپروچ کے اندر آپ مکس میڈیا اپروچ کو لے کر چلتے ہو. میڈیا پلانرز ول یوز ڈسپرشن if they know that no single media outlet will reach a sufficient percentage of the target audience. بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو یہ یقین آتا ہے کہ جو آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہے ان تک یہ میڈیا اکیلا جو ہے پورا نہیں پڑ سکتا, تو آپ کو پھر شیئر کروانا پڑتا ہے کسی اور میڈیا کو ساتھ ملا کر, اور پھر اس سے آپ کا پورا نہیں ہوتا ٹارگٹ آڈینس کا ایریا, تو پھر آپ کسی اور میڈیا کو بھی شیئر کرواتے ہو. کبھی یہ کمبینیشن آف میڈیا ہے جس سے آپ اپنے ٹارگٹ آڈینس کا ہدف جو ہے اس کو آپ آسانی سے ہٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اے کنسنٹریٹڈ اپروچ یوزنگ اونلی ایڈس آن دی انٹرنیٹ مائٹ ریچ اونلی 30% آف دی ٹارگٹ کنزیومرز بیکاز سم کنزیومر ڈو ناٹ یوز دا انٹرنیٹ. ظاہر ہے سارے لوگ تو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے, تو صرف آپ ایک میڈیم لائک انٹرنیٹ اس پر آپ اکتفا کریں گے تو آپ بہت سارے ٹارگٹ کنزیومر سے محروم ہو جائیں گے. سملرلی اے کنسنٹریٹڈ اپروچ یوزنگ نیشنل نیوز میگزینز might reach only 30% of the target audience because not every target consumer or customer reads these magazines. But a dispersed approach that advertises in print magazines as well as on websites might reach 50% of the target audience. Media planners also like the dispersion approach for the reinforcement that it brings consumers who see multiple ads in multiple media for a given brand may be more likely to buy. اب یہ دیکھیں جو پلانر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک میڈیا کو آپ اشتہار دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کے صارفین کنزیومر اس میڈیا کو نہ دیکھتے ہوں, اور آپ کے جو ٹارگٹ صارفین ہیں وہ تقسیم ہوئے مختلف میڈیا کے اندر, تو آپ تمام صارفین کو کیٹر نہیں کر پا رہے, تو آپ کمبینیشن بناتے ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کو بہرحال میٹ کر لیتے ہو, اس لیے کہ 30% ایک جگہ سے مل گئے, 40% کسی دوسری جگہ سے مل گئے, اور 30% کسی اور میڈیا کے حوالے سے آپ کا پیغام وہاں تک پہنچ گیا. اس طرح آپ سم ٹائم 90% سے اوپر پرسنٹیج کو بھی آپ ٹچ کرتے ہو, یوں اپنے صارفین تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہو ڈیو ٹو یور appropriate strategy. The media concentration approach is often preferable for brands that have a small or moderate media budget but intend to make a great impact. یہ بھی کہا گیا کہ جو میڈیا کنسنٹریشن اپروچ ہے بعض اوقات اس لیے بھی اختیار کی جاتی ہے کہ آپ کا بجٹ تھوڑا ہوتا ہے. You simply cannot afford so many media. لہٰذا ایک تو یہ وجہ کہ جی آپ کے preferable for brands that have a small or moderate media budget but intend to make a great impact. Media category selection. Whether media planners select media concentration or media dispersion, they still must pick the media category or categories for the media plan. Different media categories suit different media objectives. Most media options can be classified into 3 broad categories. Number 1, mass media, direct response media, and point of purchase media. A media planner's choice will depend on the media objectives. اب میڈیا آبجیکٹو نہیں اصل میں آپ کو یہ سجھانا ہے کہ کون سا میڈیا آپ کو سوٹ کر رہا ہے, کہ اگر آپ کا آبجیکٹو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے فوری طور پر رسپانس لینا ہے تو پھر آپ کون سا میڈیا جو انتخاب کریں گے. ڈائریکٹ میل کرنا چاہیں گے آپ, فوری رسپانس کے لیے آپ انہیں پوائنٹ آف پرچیز اپروچ کو لے کے جائیں گے, وہ میڈیا استعمال کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ فیصلہ آپ نے آبجیکٹو کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے. If the media planner wants to create brand awareness or to remind the target possible number of consumers about a brand, then he or she will pick mass media such as television, radio, newspapers and magazines. تو پھر اس کام کے لیے آپ کو میس میڈیا استعمال کرنا پڑے گا. نان میس میڈیا جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ وسیع ہے. If the media planners wants to build a relationship
with a customer or encourage an immediate sales response, then direct response media such as direct mail, the internet and mobile phone are good choices. میں نے ابھی ذکر کیا ڈائریکٹ میل کا، ابھی اس میں ایڈ کر لیں موبائل فون، آپ اس میں انٹرنیٹ کو ایڈ کر لیں تاکہ آپ کوئک رسپانس کی جو خواہش ہے وہ پوری کروا سکیں. فار ایگزامپل آن لائن ایڈس فار کار انشورنس سچ ایز لنک ڈائریکٹلی to the application process to capture the customer's right at the time they are interested in the service. Finally, if media planners want to convert shoppers into buyers, then they might use point of purchase media approach such as sampling, coupons and price of promotions, etc. etc. آپ نے ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات سیلز پروموشن کے بارے میں شروع میں پڑھا ہے. سیلز پروموشن میں کیا ہوتا ہے؟ پیس فاسٹ ہوتی ہے سیل کی، فوری طور پر ایکشن اورینٹڈ اپروچ ہوتی ہے، کوپان ہوتے ہیں، وہاں پر پوائنٹ پر سیل ہوتی ہے، آپ فوری طور پر جو ہے ان کو ٹیسٹ کرواتے ہیں، آ کر سیمپل دیتے ہیں. سیمپل جب آپ استعمال کرتے ہیں، فرض کیا کوئی نیا دودھ آیا ہے یا نئی آئس کریم آئی ہے، آپ پوری فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، آپ سیمپل لیتے ہیں، پوری 8 یا 9 بندوں کی فیملی کو وہ آئس کریم کا سیمپل دیتے ہیں. آپ کی فیملی میں سے 2 بچے کہتے ہیں ماما ہم نے تو یہ لینی ہے، تو وہ ضد کرتے ہیں. یو سبمٹ اینڈ یو ہیو ٹو سبمٹ بیفور یور کڈس. آپ اپنے بچوں کی خواہش کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں اور جاتے ہوئے آپ 5-6 وہاں سے لیٹر کے پیکٹ اٹھا لیتے ہیں. اور نہیں بھی اٹھاتے بچوں کے کہنے پر تو خود شرم آتی ہے کہ یار میں نے 12 کپ لیے ہیں یہاں سے سیمپل کے طور پر، چلو کچھ خرید کے بھی چلا جاؤں. تو خریداری کے لیے آپ ایکشن اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ فاسٹ پیس جو ہے اس اپروچ کو ہم پوائنٹ آف پرچیز اپروچ کہتے ہیں. دی کریٹو ریکوائرمنٹ آف اے میڈیا کیٹیگری افیکٹ میڈیا پلانرز ڈیسیژنس. اب یہ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں کسی بنیاد پر، لیکن جو کریٹو ریکوائرمنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کریٹو ریکوائرمنٹ جو تقاضا کچھ اور کر رہی ہے اور آپ نے کوئی اور چیز فیصلہ کیا ہے، اور اس سے آپ کی جو کریٹو امپریشن ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی کریٹو ریکوائرمنٹ کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے معنوں میں کریٹو ریکوائرمنٹ آپ کو بعض فیصلے تبدیل کرنے میں جو ہے وہ توجہ دلا رہی ہوتی ہے. تو وہ بات یہاں کہی گئی، دا کریٹو ریکوائرمنٹس of a media category affect media planners' decisions. Each media category has unique characteristics. For example, television offers visual impact that interweaves sight and sound, often within a narrative storyline. Magazines offer high reproduction quality but must grab the consumer with a single static image. Direct mail can carry free samples but can require compelling ad copy in the letter and back-end infrastructure for some form of consumer response by return mail, telephone اور انٹرنیٹ. یہ جو کوئک رسپانس ہے، جب آپ جوابی لفافہ لگاتے ہیں تو آپ دوسرے معنوں میں مجبور کر رہے ہوتے ہیں رسپونڈنٹ کو کہ فوری طور پر آپ کو رسپونڈ کرے، اس لیے کہ آپ کو سیلف ایڈریسڈ انویلپ مل گیا ہے جس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اور آپ کو کسی اسٹیمپ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. رچ میڈیا ایڈس آن دی انٹرنیٹ کین کمبائن دی بیسٹ آف ٹی وی اسٹائل ایڈس ود انٹریکٹیو رسپانس ود اے کلک تھرو ٹو دی برانڈز اون ویب سائٹ. میڈیا پلانرز نیڈ ٹو کنسیڈر which media categories provide the most impact for their particular brand. اب یہ دیکھیں یہاں کہا گیا the cost of developing creative material specific to each media category can also limit media planners' use of the media dispersion approach. اب media dispersion approach میں کیا ہے؟ آپ مختلف میڈیا لیتے ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن اینڈ نیوز پیپر. یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو اسپیس لیتے ہیں آپ کریٹو مٹیریل کی جو سپیس ہے، اخبار کے لیے کتنی ہے، ریڈیو کے لیے کتنی سپیس ہے، ٹائم کتنا چاہیے، ٹی وی کے لیے کتنا چاہیے، یہ تمام چیزیں دراصل ڈسپرشن اپروچ کو یہ افیکٹ کرتی ہیں.
اور ڈسپرشن اپروچ کو لمٹ کرتی ہیں کہ ایک اخبار کے لیے تو آپ کو اتنی جگہ چاہیے تاکہ تفصیل آ سکے، ریڈیو کے لیے آپ کو چند علامات چاہیے تاکہ آپ سن سکیں، ٹی وی کے لیے آپ کو کچھ زیادہ وقت چاہیے. تو یہ جو ڈسپرشن اپروچ ہے مختلف میڈیا کے حوالے سے، وہاں مشکل پیش آتی ہے جب آپ کے آبجیکٹیوز یہ ہوں اور بجٹ بھی کم ہو. اب آ جائیں جاگرافک ایلوکیشن ڈیسیژنس. In addition to allocating advertising by media category, media planners must allocate advertising by geography. In general, a company that sells nationally can take one of the three approaches to geographic spending allocation. National approach, advertise in all market. A spot approach, advertise only to selected market. Or a combined national plus spot approach, advertise in all markets with additional spending in selected market. اب یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ایڈورٹائزنگ کی اقسام پڑھی تھیں شروع کے اندر، تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم ایڈورٹائزنگ کو اپنی آسانی کے لیے مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک اپروچ یہ تھی، ایک ہم جاگرافک اپروچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک میڈیا یوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جو ہماری جاگرافک اپروچ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایڈورٹائزنگ کو اپنی آسانی کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں نیشنل ایڈورٹائزنگ، پھر ہم اس کو ریجنل ایڈورٹائزنگ پہ لا سکتے ہیں، پھر ہم اس سے لوکل ایڈورٹائزنگ پہ لا سکتے ہیں. نیشنل ایڈورٹائزنگ کے تقاضے اور ہیں، اس کے لیے میڈیا اور استعمال کرنا پڑے گا، ریجن کے اور ہیں، لوکل کے اور ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی نالج کو، اسی علم کو آپ دوبارہ ریکال کیجئے اور یہاں اپلائی کیجئے. یہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ کے عزائم میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیشنل اپروچ کے ساتھ آئیں، اور یا پھر آپ آتے ہیں اسپاٹ اپروچ کے ساتھ، ایڈورٹائز اونلی ان سلیکٹڈ مارکیٹ، کہ آپ بڑے سلیکٹیو ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ ہے، اس کو آپ آبجیکٹ کرتے ہیں. ایک اور اپروچ ہے کمبائنڈ نیشنل پلس اسپاٹ اپروچ، اس میں دونوں کو ملاتے ہیں، اس میں ایڈیشنل اسپینڈنگ ریکوائر ہے. تو یہ تین اپروچز بتائی گئی ہیں. میڈیا پلانرز ول چوز a national approach if sales are relatively uniform across the country, such as for Tide laundry detergent or Toyota automobiles, etc., etc. A national approach will reach a national customer base with a national advertising program. یہاں پر آپ نے نیشنل ایڈورٹائزنگ کا جو پروگرام ہے، جو کیٹیگری ہے، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس کو اپلائی کرنا ہے. For many other products, however, a company's customers are concentrated in a limited subset of geographic areas, which makes a spot approach more efficient. Media planners perform geographic analysis by assessing the geographic concentration of sales in two ways. The first method is called the Brand Development Index, BDI, of a geographic region. BDI measures the concentration of sales of a company's brand in that region. Media planners use BDI to measure a brand's performance in a given market in comparison with its average performance in all markets where the brand is sold. Mathematically, BDI is a ratio of a brand's sales in a given geographic market divided by the average of its sales in all markets. اب یہاں پھر فرق بتایا گیا ہے، وہی جو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں. CDI is a measure of a product category's performance in a given geographic market in comparison to its average performance in all markets in the country. The sales of a product category include the sales of all the brands, the companies and competitors' brands, or at least all major brands that fall in the category. Because BDI and CDI can vary independently, media planners use both numbers to guide allocation decisions. In general, BDI reflects
the concentration of existing sales, while CDI reflects the concentration of potential sales in a geographic region. Before devoting advertising money, the company will want to understand why it has such poor sales of its brand in an area with high category sales. A low CDI and high BDI represents the enviable position of selling well in a market that does not otherwise buy products in that category. A market with low CDI and a high BDI requires continued advertising support to maintain the superior brand performance. Media schedule decisions. Having decided how to advertise, that is the media mix, and where to advertise, allocation across geography, media planners need to consider when to advertise. اس کا اسکیجول کیا ہوگا، کب اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے. بعض چیزیں مثلاً بعض پروڈکٹ سیزنل ہیں، اور سیزنل آپ پروڈکٹس کو ایک سیزن کے اندر جو ایڈورٹائز کریں گے، اس کو آپ اس موسم میں یا اس دور میں یا اس دورانیے میں ایڈورٹائز نہیں کریں گے جب اس کا سیزن نہیں ہوگا. گیون اے فکس اینول بجٹ، شوڈ آل منتھس ریسیو ایکول اماؤنٹ آف منی اور should some months receive more of the budget while other months receive less or nothing? Media planners can choose among three methods of scheduling. Number 1, continuity. Number 2, flight. And number 3, pulse. Continuity scheduling spreads media spending evenly across months. This method ensures steady brand. اس میں کیا ہوتا ہے؟ exposure over each purchase cycle for individual customers. It also takes advantage of volume discounts in media buying. However, because continuity scheduling usually requires a large budget, it may not be practical for small advertisers. چھوٹے ایڈورٹائزر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوٹی اسکیجول کو افورڈ کر سکے. دی فلائٹ اسکیجولنگ اپروچ alternates advertising across months with heavy advertising in certain months and no advertising at all in other months. اب یہ جو اسکیجولنگ ہے جس سے فلائٹ اسکیجولنگ کہا گیا، کچھ مہینوں میں تو بڑی اسٹرانگ ہے، کچھ مہینوں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دوسری اپروچ ہے. یہ سب پلاننگ کے ساتھ ہے، دیکھا جاتا ہے کون سے مہینے انہیں سوٹ کرتے ہیں. پلس اسکیجولنگ combines the first two scheduling methods so that the brand maintains a low level of advertising across all months but spends more in selected months. How do media planners select amongst continuity, flight, and pulse scheduling approaches? The timing of advertising depends on three factors. Number 1, seasonality. اب سیزنالٹی جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ موسم، وقت، کون سا وقت سوٹ کرتا ہے. کسٹمرز پروڈکٹ پرچیز سائیکل، کسٹمرز کا اپنا ایک سائیکل ہے کہ ہم نے اس مہینے شاپنگ کرنی ہے، تو پھر کتنے عرصے کے بعد دوبارہ یہ شاپنگ کرنی ہے، کب اس کی ضرورت دوبارہ ہوگی اس چیز کی، اس کا ایک سائیکل ہے پورا. اینڈ کسٹمرز انٹرول بٹوین ڈیسیژن میکنگ اینڈ کنزمپشن. ڈیسیژن میکنگ اور کنزمپشن کے درمیان بھی کسٹمر کا ایک اپنا وقفہ ہوتا ہے. دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از سیلز سیزنالٹی. اصل جو ہے نا سیل کا سیزن ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کہتے ہیں نا سمر سیل، کہتے ہیں جی کرسمس سیل، ونٹر سیل. کمپنیز ڈو ناٹ ایڈورٹائز فر کوٹس ان سمر. ظاہر ہے کہ یہ ایسے کوٹ جس کو فر لگی ہوئی ہے وہ گرمیوں کے موسم میں اس کی سیل نہیں لگے گی، لہٰذا کمپنیز اس موسم کے مطابق وہ چیزیں جو ہیں ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. لائک وائز سم پروڈکٹس سیل فاسٹر اراؤنڈ اسپیسیفک ہالیڈیز سچ ایز فلاورز آن مدرز ڈے، کینڈی آن ہالووین اینڈ ornaments around Christmas, etc., etc. Companies with seasonal products
are more likely to choose flight scheduling to concentrate their advertising for the peak sales season, such as everyday products like milk and toothpaste may lack a seasonal pattern. Everyday goods may be better served by a continuity approach. Media planners can use a breakdown of sales by month to identify if their brand has seasonal fluctuations, which can serve as a guide for the allocation. They can allocate more money to high sales months and less money to low sales months. The second factor that affects when advertising is scheduled is the product purchase cycle, the interval between two purchases. Fast-moving customer goods such as bread, soft drinks, and toilet paper probably require continuous weekly advertising in a competitive market to continuity, reinforce brand awareness, and influence frequently made purchase decisions. In contrast, less frequently purchased products such as carpet cleaner or floor polisher may only need advertising a few times a year. اب ظاہر ہے یہ قالین کے حوالے سے اور فلور صاف کرنے والی چیزیں یہ روزانہ ان کی سیل اور کیا نام ہے جیسے کہنا چاہیے پرچیز کا کام نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وہ اپنے کنٹینیوٹی والا معاملہ اور دوسرے معاملے میں آپ کو فرق کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کون سی چیزیں آپ کے ہفتہ وار استعمال کیے ہیں. جب آپ گروسری کرنے جاتے ہو تو کس طریقے سے آپ کو پتہ کوپان آتے ہیں اور مختلف قسم کی آفرز بھی آتی ہیں، ڈسکاؤنٹ بھی آتے ہیں. A third factor that affects media scheduling is the time interval between when the purchase decision is made and when a product or service is actually bought and consumed. For example, many families who take summer vacations may plan their trips months before the actual trips. That is, they make purchase decision in advance. Thus, travel industry advertisers will schedule their ads months before the summer. Destination advertising has to be in sync with the time of decision making instead of the actual consumption time. New product launches usually require initial heavy advertising to create brand awareness and interest. The launch period may last from a few months to a year. If consumer like the product, then personal influence in the form of word of mouth or market force, brand visibility in life and media coverage will play a role in accelerating the adoption of a new brand. Personal influence and market force are unplanned messages. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہی گئی ہے. ناظرین، یہ جو ان پلانڈ میسیجز ہیں ان کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگائیں آپ کہ آپ نے ایک پلان کیا، آپ نے اسکیجول کیا، آپ نے ایک میڈیا استعمال کیا، آپ نے ایک پیغام دیا جس کے لیے پوری ایک سائنٹیفک اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی، لیکن وہ سب چیزیں بیکار ہو گئیں کہ جب کسی کنزیومر نے اسے استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد اس کو وہ جو دعویٰ آپ نے کیا تھا اشتہار میں اس کے برعکس وہ نکلا، وہ چیز اتنی پائیدار نہیں تھی. تو جب بھی کوئی بندہ بات کرے گا، وہ اشتہار دیکھے گا تو ساتھ بیٹھا ہوا یوزر کہے گا میں نے اسے استعمال کیا، یہ بیکار چیز ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، اگر ایک یوزر جس نے وہ اشتہار دیکھا، وہ چیز خریدی اور اس کو استعمال کیا، اس کا ایک پازیٹیو ایکسپیرینس ہے، تو ہر جگہ جسے کہتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ، وہ کہے گا یار میں نے خریدی، کمال کی چیز ہے، آپ بھی خریدیں. وہ ریکمینڈ کر رہا ہے بغیر کسی پیسے کے. یہ ان پلانڈ میسج ہے، یہ کوئی اپروپریٹ اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کی سچائی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ کی اس چیز کی پائیداری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ خود بخود سر چڑھ کے بولتی ہے کہ ایک گاہک کو جس نے تجربہ کیا، جس نے آپ کا مال خریدا، وہ آپ کے ساتھ لائل بن گیا. نہ صرف لائل بن گیا بلکہ آپ کی پروڈکٹ کا ایمبیسڈر بن گیا، سفیر بن کے
وہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، اور میرا چونکہ وہ دوست ہے، میرے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے ساتھ اعتماد کہتا ہے یار یہ تو بڑی کام کی چیز ہے، میں نے استعمال کی، آپ بھی لیں، تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ریکمنڈیشن ہے، ورڈ آف ماؤتھ فرام ون پرسن ٹو ادر، آن اینڈ آن، آن اینڈ آن، یہ سب سے افیکٹو ذریعہ ابلاغ ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں، اگر آپ کی پروڈکٹ پائیدار ہے، آپ کا میسج سچا ہے، آپ کی قیمتیں مناسب ہیں، آپ کی چیز اویلیبل ہے، آپ کی مارکیٹنگ سسٹم ٹھیک ہے، آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ٹھیک ہے، اور وہ پروڈکٹ میں نے استعمال کی ہے اور وہ واقعتاً اچھی پروڈکٹ ہے، آپ یقین کیجئے دا ریپوٹیشن ول ٹریول اٹ سیلف۔ میں خود کہوں گا کہ یار یہ چیز بڑی اچھی ہے، آپ بھی خریدو۔ میں بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے آپ کی اس پروڈکٹ کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں گا۔ کتنا آسان اور سستا اور اچھا سودا ہے، پرووائڈڈ آپ ایمانداری کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیچنا جانتے ہو اور ایمانداری کے ساتھ اپنی وہ چیزیں بنا رہے ہو جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ ہم نے جتنا کچھ پڑھا ہے، آپ اس کے لیے جتنا مرضی سائنٹیفک طریقہ اختیار کیجئے، آپ جتنا اعلیٰ کمبینیشن بنائیے میڈیا کا، اپنی جگہ درست ہے۔ یہ درست ہے کہ آپ نے میسج اچھا تیار کیا، یہ درست ہے کہ آپ نے سائنٹیفک اسٹڈی کروائی، یہ درست ہے کہ آپ نے سچویشن انالیسس کیا، لیکن اگر وہ چیز پائیدار نہیں ہے اور اگر وہ قابل استعمال نہیں ہے اور آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے اس کی اچھائیاں بیان کیں، لیکن جو دعویٰ کیا اس کے برعکس وہ چیز جب استعمال میں آئی تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سچائی میں بڑی طاقت ہے، بات سچ ہو اور حق ہو، آپ کی چیز پائیدار ہو اور آپ کا دعویٰ برحق ہو اور آپ کا حسن کلام ہو، آپ کا پیغام آسن طریقے سے پریزنٹ کیا جائے تو نتائج اچھے نکلتے ہیں۔ وہ نتائج کیا ہیں دیکھ لیں، جس سے ہم ان پلانڈ میسج کہہ رہے ہیں، آخر میں تذکرہ کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ خود کہتے ہیں، خود گواہی دیتے ہیں کہ میں اس کا شاہد ہوں، میں اس کا گواہ ہوں، یہ چیز پائیدار ہے، آپ بھی خریدیے۔ اس سے زیادہ اچھا میسج اور اس سے زیادہ اچھی اسٹریٹجی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک سبق اور رہ گیا جسے ہم پارٹ نمبر 4 کہیں گے۔ اس چوتھے پارٹ کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔